48 گھنٹے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ عوام اور جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرا سکیں. پھر کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے تو اس ایجنڈے کے سامنے ہم پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. جب دیوسائی کی جو آپ بات کر رہے ہیں پرٹیکولر، اس میں جو عوامی ملکیتی زمین ہے اس پہ کمیونٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اگر کمیونٹی ایگری کرتی ہے تو کمیونٹی کو اس کا 80% ریونیو جائے گا. اچھا جناب، اس میں لوگ کچھ کمیونٹی کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جیسے راموں پہ قبضہ ہو رہا ہے. سر قبضے کی اس میں بات ہی نہیں ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کچھ تو ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، کچھ میرے خیال میں انٹینشنلی اس ایشو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. چیک ہوا تھا نا، یہ انشیٹ جو ہوا تھا یہ ہوا ہے 22 جی بی کیبنٹ میٹنگ پچھلی حکومت کی، اور یہ 28 مئی 2023 کو ہماری حکومت نہیں تھی، یہ خالد خورشید صاحب کی حکومت تھی. یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں. ڈی سی صاحب نے 7 مہینے تک پورے ریسٹ ہاؤس پہ قبضہ کیے رکھا، آفس اس نے بنایا، اس کا ریزیڈنس وہاں پہ تھا. تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے حکومت کی ایک اپنی ایک جو پچھلی حکومت کی بھی اچھی، اس کو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ خالد خورشید کی کیبنٹ سے منظوری کے بعد جو انیشیٹ ہوا تھا وہ کوئی غلط فیصلہ تھا. ہم نے صرف یہ کیا کہ اس میں جو چیزیں جو صوبائی حکومت سمجھتی تھی کہ اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، وہ ہم نے امینڈمنٹس کی. اب یہ فارمولہ سامنے آ گیا اور سمپل سا فارمولہ ہے کہ 20% کرایہ، 80% ریمیننگ جو ان کے پاس نیٹ پروفٹ ہوگا اس میں سے 35% صوبائی حکومت کو ملے گا، 65% اس جو بھی ہماری گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس کو ملے گا. اور اس کمپنی کے ساتھ صرف گلگت بلتستان کی حکومت نے نہیں کیا ہے، کے پی حکومت نے بھی سیم ایگریمنٹ کیا. جس طرح 3-4 دن پہلے اعلان ہوا کہ جی کے پی حکومت کے تمام ریسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ آؤٹ سورس ہو گئے. اسی طرح اسلام آباد اور اے جے کے میں بھی ہوا ہے. تو کچھ جس طرح سی پیک کی بات کی ہے، یہاں پہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹیز فورم جو بنا گیا، یہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ وفاقی حکومت کا انیشیٹو ہے، اور اس وقت وفاقی حکومت میں چونکہ تمام جماعتیں ایک مخلوط حکومت ہے وہاں پہ، انہوں نے یہ انیشیٹو اٹھایا کیوں؟ یہ انیشیٹو پورے ملک کے لیے اٹھایا گیا اور انویسٹر لانے کے لیے اٹھایا گیا. سرمایہ کاروں کو راغب کرنا، ملک کے اکانومی کو بہتر بنانا، ٹورزم کو فروغ دینا، یہ وہ بنیادی اقدامات تھے جن کے اوپر یہ ادارہ، یہ فورم، یہ کونسل جو ہے بنیادی طور پر یہ بنا گیا. یہ کونسل تمام اسٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر، انکلوڈنگ آل اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان، جو جتنے بھی ہیں وہ اس کونسل کا حصہ ہیں. اور یہ صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہے، یہ تمام صوبوں کے اندر انکلوڈنگ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس کونسل نے کام کیا. اور اب جہاں پہ اس کونسل کے تحت جو کمپنیز یہاں پہ آ گئی، ان کمپنیز کے لیے جی بھی گورنمنٹ کی طرف سے شرائط اتنے سخت تھے. جس طرح بیسک جو پرسنٹیج کی بات کی شاہ صاحب نے، وہ شرائط ہیں، وہ کنڈیشنز ہیں. یعنی جو بھی انویسٹر یہاں پہ آئے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنے گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کو لیز پہ دیا جا رہا ہے، ان کو سمجھے کہ رینٹ پہ دیا جا رہا ہے. یہاں کوئی قبضہ گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی قبضہ نہ کر سکتا ہے نہ ہوگا. یہ جو حکومت بیٹھی ہے، عوامی حکومت، جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے نیشنل طرز کی گورنمنٹ ہے، یہ عوامی مفادات پر یقین رکھتی ہے. اب اس کے تحت جو کمپنی جو دیا گیا لیز پہ، اس کی شرائط اتنے سخت ہیں، اس میں ہر انویسٹر نہیں آ سکتا. شرائط تھے کیا؟ یہ جو پرسنٹیج ہے، یہ کنڈیشن 35% اس انویسٹر نے جو یہاں انویسٹ کرے گا لیز پہ، وہ 35% صوبائی گورنمنٹ کو دینا، 20% اس نے ٹورزم ڈیولپمنٹ ایکٹ وہ بنی ہے اس کو دینا ہے، رینٹل کا 20% الگ ہے. اب جو نیٹ پروفٹ ہے اس کا 55% گلگت بلتستان گورنمنٹ کو دینا ہے. ہر انویسٹر نے جو گلگت بلتستان کے مختلف شعبوں میں جو بھی انویسٹ کرے گا، کیا یہ گلگت بلتستان کا نقصان ہے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں، جو عوامی ملکیتی زمینیں ہیں، جو عوامی ملکیتی زمینیں ہیں، اس کا تحفظ حکومت ہی کرے گی. اس کے لیے لینڈ ریفارم جو تیار ہے مسودہ، وہ لینڈ ریفارم کنکریٹ ہو کے جائے گا، امپلیمنٹ ہوگا، تو اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کتنا پرسنٹ عوامی ملکیت ہے. اور اس میں کچھ پرسنٹ زمینیں صرف اس لیے کہ اس میں کل کو کوئی سکول بننا ہے، کوئی ہاسپٹل بننا ہے، کوئی سرکاری ادارہ بننا ہے، اس کو نکالنے کی بات ہوئی. باقی ساری زمینیں گلگت بلتستان کی عوامی ملکیتی زمینیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں چھیڑ سکتا یہاں پہ. اب بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا سورس تھا ان کو آؤٹ سورس کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ گیسٹ ہاؤسز، ریسٹ ہاؤسز جو گلگت بلتستان میں برسوں سے چل رہے ہیں، کیا ان سے عوام کے مفاد عامہ میں آج تک کوئی فائدہ ملا ہے؟ پبلک کو، جی بی گورنمنٹ کو، ایون ٹورسٹ یہاں پہ لاکھوں آتے ہیں، گلگت بلتستان گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اب ہم جب ریونیو جنریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ اس خطے کو کھڑا کرنے کے لیے طرف جا رہے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اویئرنیس دینا ہماری ایک ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کے ساتھ ہم یہاں پہ آ چکے ہیں. اور یہ جس طرح کہتے ہیں کہ اس میں جو انویسٹر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نان لوکل انویسٹر ہو. اس پورے پروسیس کے اندر اگر ان شرائط پہ لوکل انویسٹر پورا اترتا ہے تو اس کو پہلی ترجیح دی جائے گی. وہ فرسٹ پریورٹی پہ لوکل انویسٹر کو ترجیح دی جائے گی اور وہ سرمایہ کاری کر سکتا ہے. آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, گلگت بلتستان کے اسٹیک ہولڈرز کر سکتے ہیں, جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس پہ آ کے, وہ کر لیں اور آگے یہ جو شرائط ہے ان پہ پورا اتر کے کر لیں. کسی نے روکا تو نہیں ہے, وہ انویسٹ کر لیں یہاں پہ آ کے. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ قبضہ ہوا, وہ آئے لوکل انویسٹر آئے اور لوکل ہی قبضہ کر لیں وہ اس پہ, اگر اس کو قبضہ سمجھتے ہیں وہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی سوشل میڈیا کے اندر ظاہر سی بات ہر چیز کے یہاں ہائپ کریٹ ہوتا ہے, ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے, اور اس اشتہار کے تحت وہ ایک اوپن اشتہار تھا, مشتہر کی گئی کہ جو بھی انویسٹر آنا چاہتا ہے ان شرائط پہ پورا اتر کے آ جائے. اس میں کوئی لوکل سرمایہ کار اس کے اوپر پورا نہیں اترتا. اور جو اب چند لوگ آئے لوکل اس میں, وہ بھی ان کی کاپی اپنی نہیں تھی, کمپنی اپنی نہیں تھی, کسی دوسری کی کمپنی لے کے یہاں پہ آئے. تو ہم کب تک گلگت بلتستان کے گیسٹ ہاؤسز کو, کب تک اپنے ریسورسز کو اسی طرح پامال کرتے رہیں گے؟ ہم سمجھتے تھے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یہاں کے لوگوں کے ہیں, اور اب جہاں عوامی ملکیتی زمین ہے, اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی کاروباری ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جو عوامی ملکیتی زمین ہے, جو سرکار کی نہیں ہے, تو اس کے ساتھ اگر عوام دینا چاہتی ہے, زبردستی کوئی نہیں کر سکتا, اگر عوام دینا چاہتی ہے تو اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ پبلک جو کمیونٹی ہے اس کو 80% اس کا ریونیو جائے گا اور 20% گورنمنٹ کو جائے گا. یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے. یہاں کوئی جبرن کسی کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا ہے, اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ عوامی مفادات کا تحفظ کرے. اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبرگ خان صاحب کی قیادت میں جو بھی حکومت یہاں پہ ہے, جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر گلگت بلتستان کے شامل ہیں, وہ عوامی مفادات پر یقین رکھتے ہیں. اور اس طرح کی جو ہائپ کریٹ کی گئی, جو میں سمجھتا ہوں کہ چند پروپیگنڈے کیے گئے, وہ پروپیگنڈے اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو انفارمیشن ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہی ہے. اور دوسری بات, یہ وفاقی حکومت کا انیشیٹو ہے, اور وفاق میں مخلوط حکومت ہے, اور گلگت بلتستان میں بھی ایک مخلوط حکومت ہے, اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ جو حکومت ہے, اس حکومت کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی ہیں. اب ایک ایسا گلدستہ ہے, اگر اس حکومت کے اندر گلگت بلتستان کو کوئی ڈیلیورنس کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کی سب سے اچھی ڈیلیورنس ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو ایز اے اسٹرینتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور جو حقائق ہیں اس پہ ہم مکالمہ کریں, ڈبیٹ کریں. جہاں حکومت کی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, تنقید کریں, آواز اٹھائیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس تنقید ایک صحت مند تنقید ہونی چاہیے. یہ جو جس حوالے سے کل زمینوں کے حوالے سے بات اٹھائی گئی یا گیسٹ ہاؤسز کے حوالے سے بات اٹھائی گئی, یہ گیسٹ ہاؤسز گلگت بلتستان حکومت کی ملکیت ہیں جو سرکاری ہے. جہاں جہاں عوامی زمینیں ہیں وہ عوام کی لوگوں کی, عوام کی ملکیت ہے. یہ کوئی ملکیت چھین کے نہیں لے کے جا رہے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ اب اس میں صرف آپ لیز پہ دے رہے ہیں اور ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی بات چل رہی ہے.